بسم الله الرحمن الرحيم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اے اللہ میرے وجود سے، میرے جسم سے میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب میں دوری پیدا کی ہے. جس طرح ان دونوں کا ملنا ممکن نہیں، اے اللہ اسی طرح میرے گناہوں کو میرے وجود سے دور کر دے، پاک کر دے، صاف کر دے. جس طرح صابن سے کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اللہ میرے وجود کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے. یہ دعا مانگ کے رب کہتا ہے میرے بندے، جو بندہ مانگ لیتا ہے دعا رب کہتا ہے اور کیا چاہیے؟ اے اللہ جی اور میں مانگتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا. میرے بندے دعا قبول. آگے بتلا اور کیا چاہیے؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں مانگ لیتا ہوں، پہلے ذرا تیری تعریف تو تحمید تو کر لوں. کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اسی وقت جواب آتا ہے اے میرے فرشتوں، میں اللہ آسمان پہ اس کے الفاظ کو سن کے کہہ رہا ہوں، دیکھو تو صحیح حامد علی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. ساری نماز کا جواب نہیں آتا سوائے فاتحہ. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدک، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. آدھی میرا بندہ پڑھتا ہے، آدھی میں اس کا جواب دیتا ہوں. وہ نماز کون سی ہے؟ وہ کون سا حصہ ہے جس کا جواب دیتا ہے؟ التحیات للہ کا نہیں، سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ کا نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک کا نہیں. وہ جواب کس کا دیتا ہے؟ فاتحہ کا دیتا ہے. حضور نے فاتحہ کو ہی نماز کہہ کے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدک، یہ حدیث قدسی ہے. سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہے. یہاں سے قدسی الفاظ شروع ہو رہے ہیں. حدیث قدسی یہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا. اللہ کہتا ہے میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کر لی ہے. اب نماز معراج بننے لگی ہے، رب سے ہم کلام ہونے لگا ہے. وہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا وہ خاموش کھڑا ہے، وہ مناجی نہیں کرتا، رب سے ہم کلام نہیں ہوتا، اس لذت میں نہیں جاتا، اس کی نماز معراج نہیں بنتی. معراج کس لیے بن رہی ہے؟ اس کے لیے جو فاتحہ پڑھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. آسمان سے جواب حمدنی عبدی، میرے فرشتوں جس کو میں بنانے لگا تھا انسان کو تم کہتے تھے نہ بناؤ، یہ خون پائے گا. دیکھو یہ خون پا رہا ہے یا میری تعریف کر رہا ہے. پچھلے خطبہ میں زیادہ تر جس مسئلے پر بحث رہی وہ تھی سورۃ الفاتحہ خلف الامام. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یا نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، یہ ہمارا مسئلہ زیر بحث رہا. کیونکہ یہ اس وقت اس زمانے میں ہمارے ملک میں صرف یہ علامت اور پہچان اہل الحدیث وہ نماز کی ہر وقت میں سورۃ الفاتحہ کو فرض قرار ہے اور اس کے بغیر نماز کو نماز تسلیم ہی نہیں کرتی. ہمارا موقف کتنا سادہ سا ہے کہ نماز کوئی ہو اور نمازی کوئی ہو، امام ہے، مقتدی ہے، کہ پہلا نماز پڑھنے والا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، نماز کوئی ہو، سری ہو، جاری ہو، جنازہ ہو، عید ہو، سورج گرہن کی نماز ہو، چاند گرہن کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، الغرض کوئی نماز ہو، وہ نفل ہو، وہ فرض ہو، وہ سنت ہو، وہ وتر ہو، وہ نماز ہی نہیں، وہ رکعت ہی نہیں جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی. اور یہ نظریہ اور یہ دعویٰ جذبات یا
مسلکی تعصب کی بنیاد پر نہیں، یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہماری نشانی ہے، تاکہ سارے لوگوں کا نظریہ کی امام کے پیچھے قرات جو ہے مطلق قرات، فاتحہ ہو یا کوئی ہو، سب ممنوع ہو۔ امام کے لیے مطلق قرات فرض ہے، اور سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور قرآن پاک کی آیات کی تلاوت، لیکن مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے ممنوع، اور ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے اور عمل ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ امام پڑھے اور نہ مقتدی پڑھے، سرے سے ہی نکال دیا سورۃ الفاتحہ کو جنازہ سے۔ اب یہ دونوں اب ہماری پہچان، ہمارا شعار، ہمارا مسلک، ہماری دعوت، ہمارا منہج یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز، اور یہ جو دعویٰ ہے کیا یہ آج یا آج سے کوئی 10 20 50 100 سال پہلے شروع ہوا ہے؟ اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ نیا گروہ یا انگریز کے دور سے یہ پیدا ہوا ہے، ہمارے بارے میں جو عوام میں باتیں مشہور کی گئی، تو کیا یہ سورہ فاتحہ کا جو مسئلہ ہے کہ ہم اس پر درس دیتے ہیں، خطبہ جمعہ ہوتے ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں، وعظ ہوتے ہیں، نصیحتیں لوگوں کو کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، پمفلٹ لکھتے ہیں، اشتہارات لکھتے ہیں کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں، تو کیا یہ صرف تعصب، اگر اس کو کہا جائے یہ مذہبی تعصب ہے، یا دوسروں کی نماز کو باطل کہنا ہے؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں ہوتی تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے، فساد ہے۔ تو کیا یہ سارا کچھ ہم نے شروع کیا ہے؟ یعنی کہ آج کی بات ہے یا آج سے پہلے 100 سال کی بات ہے؟ ایسا نہیں۔ حقائق سے اگر نظر جو ہے وہ بند نہ کر لی ہے تو یہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ جزء القراءۃ یعنی باقاعدہ اس پر کتاب لکھی۔ ایک تو ہے نا صحیح البخاری، امام بخاری، اس کے اندر ابواب باندھے اور اس کے اندر یہ حدیث لے آئے کہ فاتحہ میں غیر نماز نہیں۔ اتنا ہی کافی تھا ایک محدث کے لیے، ایک عالم کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جس کے ایمان پر، اس کی ولایت پر، اس کے علم پر، اس کی کتاب پر امت کا اجماع ہے کہ قرآن پاک کے بعد صحیح ترین اللہ کی زمین پر جو کتاب ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری، اس کے اندر حدیث آ جائے اور اس کا صحیح ہونا اتفاقیہ مسئلہ ہے۔ حدیث بھی ہے بخاری میں، اتنا ہی کافی ہے کہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں، آگے صحیح کہنا یا کوئی اور جملہ کہنا تو میں سمجھتا ہوں مناسب ہی نہیں ہے۔ جو بخاری کی حیثیت ہے اس کے مطابق یہ شان ہے صحیح بخاری کی، یہ حدیث بس اتنا ہی کافی ہے اس کی صحت کے لیے کہ وہ صحیح البخاری۔ جب صحیح البخاری میں یہ حدیث آ گئی تو سورہ فاتحہ میں غیر نماز نہیں، تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ کو الگ سے صرف اس موضوع پر صرف کیوں جز کہتے ہی ایسی کتاب کو ہے جس میں ایک آدھ مسئلہ اس کی وضاحت اور صلاۃ اور بیان، یعنی جزء القراءۃ، امام کے پیچھے یا قرآن پاک نماز میں فاتحہ پڑھنے کی مسئلہ جو ہے اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف الگ کتاب لکھی۔
جس کا عنوان ہی جز القراءت، اور آپ کے یہ بھی مسئلہ آگے آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صرف جز القراءت ہی نہیں بلکہ جز رفع الیدین بھی، رفع الیدین کے مسئلے پر بھی الگ کتاب دی۔ اسی طرح فاتحہ پر، قراءت پر الگ کتاب لکھنا اس بات کی دلیل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کے ہاں اس مسئلے کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اور الگ کتاب کیوں لکھی؟ کہ جو آپ نے صحیح البخاری یا حدیث کے لیے معیار رکھا تھا، وہ معیار صحیح البخاری میں اس معیار پر جو احادیث پوری اترتی تھی وہ لکھنی بخاری، لیکن دیگر جو احادیث تھی اس کے علاوہ صحت کے لحاظ سے وہ اپنے معیار پر صحیح تھی، قائم تھی، لیکن جو صحیح البخاری کی شرائط تھی ان پر پوری نہیں تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر پھر الگ قلم اٹھایا اور اس پر کتاب لکھی، اور صرف کتاب جز القراءت ثابت کرنے کے لیے ہی نہیں کہ اس پر ایک مثبت جو پہلو ہے کہ فاتحہ پڑھنی ہے، ضروری ہے امام کے لیے، مقتدی کے لیے، سب کے لیے نہیں، بلکہ جو سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ان کے دلائل کو بیان کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر رد بھی لکھا ہے۔ یہ جو دلیل ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، یہ دلیل ہے اس کی یہ حیثیت ہے، اور اس کو اس کا جواب جو بنتا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا۔ اب صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو باب بنتا ہے جب فاتحہ کا مسئلہ بیان کرنا تھا کہ فاتحہ ضروری ہے، اس پر جو اوپر باب باندھا اور نیچے حدیث لائے، آپ کے علم میں طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی فقاہت کو ان کے تراجم سے جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے، جو باب کا اوپر عنوان ہوتا ہے، اس سے امام بخاری کی اپنی فقاہت، اپنی حیثیت، اپنا فقیہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ باب کے عنوان میں ذکر کر دیتے ہیں، دلائل نیچے لا، پہلے باب باندھتے ہیں، عنوان باندھتے ہیں، اس عنوان میں جو ثابت کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ باب باندھ کے نیچے قرآن سے، حدیث سے اور آثار صحابہ سے اور جتنے بھی اس پر دلائل موجود ہو وہ اس کو بیان فرما دیتے ہیں۔ اسی ترتیب سے اس ترتیب پر امت اتفاق کرتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب فاتحہ کا مسئلہ بیان کیا، جو باب باندھا ہے نا وہ ذرا سننے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ بیان کرنے لگے، اور بیان کرنے سے پہلے صحیح البخاری میں باب باندھا ہے، اس باب کو ذرا آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں کتنی شدت کے ساتھ، کتنے سختی کے ساتھ اس موقف پر قائم ہے کہ فاتحہ ضروری ہے۔ اب ذرا آپ کے وہ الفاظ جو باب پر بطور عنوان، باب کا جو عنوان رکھا ہے، وہ جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے، ذرا ان پہ غور کریں اور پھر تصور کریں کہ امام بخاری کا مسلک اور منہج فاتحہ کے حوالے سے کیا ہو۔ باب باندھتے ہیں، باب وجوب القراءت، باب کس کا ہے؟ وجوب القراءت للامام والمعموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر۔ انداز دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ باب ہے قراءت کے پڑھنے کا، کہ واجب ہونے کا، کس کے لیے؟ للامام والماموم، امام کے لیے اور امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے ماموم مقتدی کے لیے۔ فی الصلوات کلھا،
ساری نمازوں میں، ہر قسم کی نمازوں میں، فی الصلوات جتنی نمازیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جنازہ ہے، عید ہے، جمعہ ہے، خطبہ ہے، امام بخاری نے ایک جملے میں بیان کیا ہے، فی الصلوات کل، ساری کی ساری نمازوں میں۔ آگے جو بیان کیا ہے فی الحضر والسفر۔ اب بتاؤ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیوں کیا؟ اندر کے جو جذبات، اندر سے جو حدیث سے محبت ہے، اندر سے منہج سے جو پیار ہے، اس کا اظہار ہے۔ فرمایا فی الصلوات کلھا، فی الحضر والسفر، ساری نمازوں میں، چاہے وہ نماز حضر میں مقیم کے لیے ہو یا وہ نمازی مسافر ہو۔ ان سفر میں بھی شک نہ رہے کہ وہاں 4 کی رکعت 4 کے بجائے 2 پڑھنی ہے تو چلو قرات کی چھوڑ دیتے ہیں، یا قرات کو بھی مختصر کر دیتے ہیں، یا فاتحہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی مختصر کر دیتے ہیں۔ سفر ہے، جلدی ہے، چلو اوپر نیچے ہو کے ہاتھ بھی دیکھ کے جاتے ہیں، نہیں۔ فرمایا سفر ہو یا حضر ہو، اگلے الفاظ اس سے بھی پیارے فرماتے ہیں وما یجہر فیہا وما یخافت، چاہے وہ نماز جاری ہو یا سری۔ اور لوگ ہوتے ہیں نا کہ میں وہ رکعت جو امام اونچی پڑھتا ہے اس میں تو فاتحہ نہیں پڑھتا، اور جو زور اثر ہوتی ہے اس میں امام جو کی آواز اس کی آ نہیں رہی ہوتی میں پڑھ لیتا ہوں۔ بعض لوگ یہ ذہن کے امام بخاری نے رد کیا، نماز جاری ہو یا سری ہو، سفری ہو یا حضری ہو، نماز کوئی ہو، امام ہو، مقتدی ہو، اس پر قراءت واجب۔ یہ بات باندھ اب سنیں، نیچے حدیث لائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اوپر امام بخاری نے کیا لکھا تھا؟ باب وجوب القراءۃ، کہ قراءت کا واجب ہونا، مطلق قراءت کا واجب ہونا۔ لیکن یہ حدیث کون سی لائے؟ کس کی؟ فاتحہ کی۔ بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قراءت جو نماز میں واجب، ضروری اور فرض ہے، وہ کون سی قراءت ہے؟ فاتحہ۔ فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر وہ مشہور حدیث جس کا اکثر ذکر ہوتا ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے، جماعت ہو گئی، صحابہ کرام حضور کی محفل مجلس میں بیٹھے، ایک شخص مسبوق ہے، یعنی نماز سے رہ گئے، جماعت سے رہ گئے، وہ آیا اور اس نے آگے مسجد نبوی کے ایک نکر پہ نماز پڑھنا شروع۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی حضور کا چہرہ پاک اس طرف ہوگا، صحابہ کرام سامنے ہے، مسجد کا جو حصہ خالی ہے وہاں پہ وہ شخص آگے، وہ کون ہوگا؟ وہ صحابی رسول ہے۔ وہ آئے اور نماز پڑھی۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں لیکن نظر پاک اس پر لگی ہوئی، وہ نماز پڑھ رہا۔ جب اس نے نماز پڑھی، نماز مکمل کی اور حضور کے پاس حاضر ہوا اور آپ کی مجلس میں جب بیٹھنے لگا سلام دی، سلام دے کے مجلس میں بیٹھ۔ نبی علیہ السلام اس کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ آنے والے اور بیٹھنے والے اور سلام کہنے والے، یہ ذرا یہاں تھوڑا سا رک کے ایک بات جملہ مرزا کے طور پہ ذرا سمجھ لیں، درمیان میں رک کے تھوڑی سی بات ذہن میں آپ کے بیٹھ لیں۔ جب نماز پڑھ کے حضور پر آ کے کیا کہا؟ سلام۔
سلام کہنے کے بعد بیٹھ. ہم تو سلام آج پڑھتے ہیں اور یہاں سے پڑھتے ہیں نا. وہ سلام کہاں پڑھ رہا ہے؟ حضور کے سامنے حضور موجود ہے اور آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، لیکن نماز اس کی صحیح نہیں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو عاشق تو ہے، محب تو ہے، پیارا تو ہے، آگے سلام دیا، حضور پر سلام پڑھا ہے. نماز جیسے بھی پڑھی ہے سجدہ کرنا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سجدہ ہے کہ اللہ کو کرنا ہے جیسے کر لیں. یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ مولویوں کی لڑائی ہیں. کوئی کہتا ہے یہاں یہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو. یہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے جیسے کر، لیکن کرتے پھر ایسے ہی ہے. یہ بھی مرضی کی بات، کرتے پھر سیدھا ہی کہتے کیا ہے سجدہ کرنا ہے جیسے کر. تو پھر کرنا کیسے ہے؟ سیدھا جا کے نیچے کرنا ہے اور جا کے سجدہ کرنا. تو میں نے کہا سجدہ جو کرنا ہے اللہ کو تو پیچھے کی طرف ہو جائے، تو بجائے آگے کی طرف پیچھے کی طرف الٹا ہو جائے. ٹانگیں جو ہے وہ اوپر ہو جائے اور سر نیچے ہو جائے. سجدہ جو کرنا ہے جھکنا جو ہے جیسے جھک لیا جائے. پھر سیدھا کیوں ہوتے ہو؟ مانتے ہو کہ سجدہ ایسے کرنا ہے جیسے محمد مصطفیٰ نے سکھلایا ہے، تمہاری مرضی نہیں. یہ ویسے ہی عوام الناس میں باتیں مشہور ہے، یہ سجدہ کرنا ہے جیسے کر. نہیں، سجدہ ویسے کرنا ہے جیسے رسول اللہ نے کی ہے. نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی. وہ صحابی رسول ہے. نماز مسجد نبوی کی ہے، جہاں ایک نماز کا 1000 کا ثواب ہے. اور پھر حضور کے سامنے نماز پڑھ کے آگے سلام دیا، حضور کو بیٹھنے لگا تو انہوں نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، یا نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. آپ مجھے بتلائیں اور سوچیں کہ وہ حدیث میں کیا ہے. وہ آیا اور اس نے نماز پڑھی. ساری باتیں اگر سمجھے ہو، سارے جھگڑے لڑائیاں اس ایک حدیث کے ختم میں اگر دل سے غسل اور ناب جو مسلک کا شدت تعصب داخل کیا گیا، یہ جہالت جو اندر ہے وہ نکل جائے تو یہ ایک حدیث کافی. اس نے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھی، مسجد نبوی میں پڑھی. حضور نے یہ فرمایا جا تو دوبارہ نماز پڑھ. تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. گویا وہ نماز جو حضور جیسی نہیں، وہ پڑھے تو ایسے سمجھو کہ نہیں پڑھی. آیا ہے کبھی کی طرح ٹھونگے ماری. یہ بدترین چور ہے نماز کا. یہ نماز کا ڈاکو اور چور ہے جس نے نماز کو برباد کیا ہے، خلاف سنت پڑھی ہے. اور جب نماز کا سلام پھیرتا ہے نماز بد دعا کرتی ہے، جس طرح تو نے مجھے خراب کیا اللہ تجھے ہلاک کرے اور برباد کرے. تو نے میری صورت ہی بگاڑ دی. میری وہ شکل، وہ صورت، وہ تصویر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقیرہ طریقے سے بنا کے کہتے خاکہ میرا، اور تو نے اس کو بدلا. یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ گھر میں ایک بچہ کوئی تصویر خاکہ بنا کے بیٹھا، اس پر جا کے لکیر پھینک دے تو وہ روتا ہوا چپ نہیں کرتا کہ میں نے بنایا تھا اور تم نے خراب کر دیا. یہ نقشہ تو حضور نے دی ہے. اور رفعنا لک ذکرک، یہ نماز کی تصویر تو حضور نے بنائی، حضور نے دی. یہ ہے نماز. اور منبر پہ پڑھی، بلندی پہ پڑھی ہے، اونچی جگہ پہ پڑھی ہے، تاکہ کوئی یہ پیچھے بیٹھنے والا یہ نہ کہے کہ میں دیکھ نہیں سکا. حضور منبر پہ کھڑے ہو کے، منبر اتنا تھا کہ جس پر حضور قیام بھی کرتے تھے اور رکوع بھی کرتے اور سجدہ بھی کرتے. کھڑے ہو کے نماز منبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے پڑھی کہ میرے صحابہ سارے دیکھ لو، یہ ہے نماز کی تصویر جو میں محمد مصطفیٰ سمجھا کے جا رہا ہوں. معمولی مسئلہ ہوتا نماز کا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اہتمام کر. اس کو سکھانے کے لیے تو جبریل 2 دن آتا رہا، ہر نماز کے وقت میں آ کے حضور کو نماز کا طریقہ سمجھاتے رہے. حضور دیکھتے رہے جبریل کیسے پڑھ رہا ہے، تاکہ جبریل نے رب سے سیکھا ہے اور جبریل سے مصطفیٰ نے دیکھ کے آگے امت کو بتلانا تھا. جبریل 2 دن آتے رہے نماز کی طریقہ سکھلانے کی. اور یہ بھی بات دین میں رکھ لوں، آسمانوں پر فرشتے بھی نماز پڑھتے. ہم زمین پہ نہیں پڑھتے، فرشتے آسمانوں پہ پڑھتے.
اس کا ذکر آ گیا. فرشتے آسمانوں پر نماز پڑھتے ہیں. اور پھر اگلی مزے کی بات یہ ہے جو اوقات آسمان پر ہے وہی اوقات محمد مصطفیٰ کو زمین پہ دیے گئے. اوقات بھی ایک اور عین. پھر آسمان پر تو فرقے بھی نہیں. ایک کی نماز ہو 1 بجے, دوسرے کی ہو 2 بجے, اور تیسرے کی ہو جناب اور فرشتے بھی وہاں تقسیم ہو کہ جو حنفی ہیں وہ اتنے بجے پڑھے فرشتے, اور جو شافعی ہیں وہ اتنے بجے پڑھے, اور جو حنبلی ہیں وہ اتنے بجے پڑھے. نہیں, وہاں تو ابھی فقہ حنفی اور شافعی اور مالکی کتابیں اور پہچان آسمان پر نہیں پہنچی. آسمان پہ وہی طریقہ ہے جو زمین پہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ. للعالمین نذیرا, سارے جہانوں کا نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. آسمانوں پر, زمینوں پر سب کے مطاع اور مقتدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو تمہاری نماز ہے یہ حنفی, یہ مالکی, یہ جعفری, مجھے بتاؤ آسمانوں کے فرشتوں کو کون سکھا گیا ہے؟ یہ کنز کدوری, یہ کتابیں ساری اوپر کون دیا ہے؟ یہ حنفی نماز کا طریقہ اوپر کون دیا ہے؟ ہماری جو نماز ہے یہ جبریل آسمان سے لے کے محمد مصطفیٰ کے پاس آئے. مصطفیٰ نے آگے کائنات کو سکھلائی ہے, وہی آپ نے اپنے مصلی پہ پڑھی ہے, وہی نماز یہاں پر موجود ہے. ہم پورے تصدیق کے ساتھ, دعوے کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, علم کے ساتھ یہ بات کہنے پر حق رکھتے ہیں کہ ہماری وہی نماز زمین پر ہے جو آسمان پر فرشتوں کی نماز ہے. یہاں کوئی ایک طریقہ ایسا نہیں جو فرشتوں سے ہٹا ہوا وہ اگلے آئندہ خطبات میں اس پر بحث ہوگی کہ فرشتے کیا کرتے ہیں اور کیسے نماز پڑھتے ہیں. وہ آگے بات جا کے اگلے مسائل میں آئے. آج اس مسئلے پہ غور کریں. حضور علیہ السلام کے پاس آئے, فرمایا جا تو نماز پڑھ. تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ گیا, دوسری مرتبہ پڑھی, پھر آیا, پھر سلام دیا, پھر بھی سلام سے بات نہیں پڑھی. لوگ کہتے ہیں سلاد پڑھنا سمجھے بخشا جائے. یہ سلام حضور کے سامنے پڑھ رہا ہے. نماز حضور نے فرمایا جا دوبارہ نماز پڑھ. تو نے نماز نہیں پڑھی. دوسری مرتبہ گیا, نماز پڑھی. تیسری مرتبہ گیا, نماز پڑھی. حضور نے فرمایا تو نے نہیں پڑھی. 3 مرتبہ پڑھ کے بھی حضور نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی. اب کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے آتی تھی, جو مجھے سمجھ تھی, جو میں سمجھ سکا وہ میں پڑھ لی. آگے مجھے سکھلائیں, بتلائیں کہاں کہاں غلطی ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو بٹھایا اور اس کو سمجھایا. فرمایا وضو سے حضور نے شروع کیا. فرمایا اچھی طرح وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ, وہ چیزیں ضروری. اب وضو شرط, آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کرنا ہے, سوال کے پہلے وضو کرنا ہے. ٹھیک. پھر آپ نے فرمایا نماز میں آپ قبلہ رخ ہو گئے, آپ نماز کو شروع کرنا ہے. اور آپ نے تکبیر تحریمہ کہنے. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کہاں تھی یہ حدیث؟ صحیح بخاری میں. اور کس باب میں تھی؟ سورۃ الفاتحہ کے باب میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث یہاں کیوں لائے؟ یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ حضور نے جس طرح تکبیر تحریمہ سمجھائی وہ فرض ہے, اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی. جس طرح پیغمبر نے رکوع سمجھایا وہ فرض ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جس طرح حضور نے سجدے اس کو سکھلائے, پوری تفصیل ہے اس حدیث میں, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جس طرح حضور نے قاعدہ تشہد سکھلایا وہ ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اسی طرح حضور نے فرمایا جب تو تکبیر تحریمہ کہہ لے ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن, پھر قرآن پاک سے جو تجھے آسان میسر ہو, آسان ہو, وہ قرات کر. امام بخاری
اس کو فاتحہ کے باب میں لا کے بتلانا چاہتے ہیں کہ قرآن جو کہتا ہے کہ نماز میں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ ما تیسر جو آسان ہو وہ پڑھو قرآن پاک سے. اسی طرح حدیث یہ کہہ رہی ہے، اس قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے کہ فقط ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن سے مراد کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر کھڑا ہو اور رکوع سے پہلے قیام کر، اور قیام میں قرآن پڑھ، اور قرآن سے مراد کون سی چیز پڑھ؟ سورۃ الفاتحہ. حیرانگی کی بات، اس پر ایک بڑی پیاری بات، بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے ہمارے محدث ہیں. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے عوض میں پورا قرآن کا فائدہ نہیں کرتا. یہ سورہ فاتحہ کا خاص ہے، مقام میں یہ درجہ ہے کہ سارا قرآن پڑھ جائے، سورہ فاتحہ کا حفظ نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. لیکن فاتحہ کو یہ درجہ اور مقام حاصل ہے کیونکہ یہ القرآن، قرآن کی ماں ہے، اس کو یہ درجہ حاصل ہے. یہ پڑھ لے، باقی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھے، نماز ہو جائے. سارا قرآن پڑھ لے، فاتحہ نہ پڑھے، نماز نہیں. یہ پڑھ لے، سارے قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے، آگے پڑھنا ہے، سنت ہے تو پہلی رکعت میں، لیکن نہ پڑھے، نہیں پڑھ سکتا، بتا نہیں پڑھ سکتا، صرف سورہ فاتحہ پر کفایت کر کے نماز مکمل کر دیتا ہے. فرما سارے قرآن کا حفظ فاتحہ ہے، لیکن فاتحہ کا حفظ سارا قرآن بھی ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جزء القراءت میں ایک اور بات لکھی ہے جو آپ کے اور میرے سمجھنے والے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جزء القراءت کے اندر کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو فاتحہ نہیں پڑھتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی نماز پر امام بخاری بول رہے، امیر المومنین فی الحدیث بول رہے کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتے اور باقی سارا کچھ پڑھتے، اور کہتے یہ ہے کہ سبحان اللہ سنت ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تکبیرات، تشہد، یہ ساری چیزیں جو ہے سنت ہے. لیکن یہ اگر ساری چیزیں صرف امام کہتا رہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، امام سب کچھ کہتا رہے، امام اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، امام اس کا بھار نہیں اٹھا سکتا. ہمیں آپ نے آپ کو پڑھنا پڑے گی. سبحان اللہ ہم بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا. سبحان ربی العظیم وہ بھی پڑھے گا، ہم بھی پڑھیں گے. سبحان ربی الاعلیٰ وہ بھی کہے گا، ہم بھی کہیں گے. ساری تکبیرات بھی کہیں گے، تحیات للہ بھی کہیں گے، ساری آگے درود پاک پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے. یہ سارا کچھ ہم کریں گے. ہمارا بوجھ امام نہیں اٹھا سکتا. بخاری فرماتے ہیں اللہ کے بندو، جو چیزیں سنت ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور جو فاتحہ فرض ہے اس کا بوجھ امام کے حوالے ہے. فاتحہ نہیں پڑھنی، یہ امام پڑھے گا. آخر کیوں؟ سبحان اللہ امام پڑھتا ہے، تم پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ یا تو چپ رہو، سبحان ربی العظیم میں چپ رہو، اور تھوڑی سی امام صاحب کی تنخواہ پڑھا دو، بس آڑی بھی نماز پڑھی نہ. یا اس طرح کر لیں کہ امام مسجد مقرر کر دے اور تنخواہ اچھی کر دے، اور کہے کہ بس سارے مقتدی جس نے نماز پڑھانی ہے وہ مولوی صاحب کو دے دے اپنا نام، تو میری بھی فاتحہ اور میری بھی نماز پڑھ چھوڑنا، اور میں گھر میں رہوں گا. ساری نماز اس کے حوالے کر دو. صرف فاتحہ مظلوم ہے جو امام کے حوالے کی ہوئی. اور اگلی بات اس سے بھی اعلان کرنا ہے، اب ایک امام ہے اور دوسرے مقتدی ہے. پہلی رکعت شروع ہوئی ہے، مقتدی نے سبحان اللہ پڑھ لیا ہے،
اب مقتدی چپ کر کے آگے امام جانے اس کا کام جائے، زور ہے، مغرب ہے، عصر ہے، کوئی نماز نہیں۔ دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت کے لیے امام بھی کھڑا ہوا، مقتدی بھی کھڑا ہوا۔ اب مقتدی نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلی میں تو کیا پڑھا تھا؟ سبحانک اللہم۔ دوسری میں کیا پڑھنا ہے؟ کچھ بھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کوئی نماز کا ایسا رکن بتا دو جس میں کچھ بھی نہ پڑھنا ہو۔ سبحان ربی العظیم میں تم اور امام مل کے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تحیات للہ پڑھ رہے ہو، یہ پہلا قیام، یہ مظلوم ہے، اس میں کھڑے ہو اور یہ رکن ہے اور یہ فرض ہے، لیکن اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، کھڑے رہنا ہے بس۔ یہ کیسی نماز ہے جس میں آپ بالکل خاموش اور چپ کر کے کھڑے اور آگے امام بھی چپ کر کے کھڑا ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی وہ امام چپ ہے لیکن پڑھ رہا ہے۔ امام زور میں آگے چپ ہے، بول نہیں رہا لیکن پڑھ رہا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں اس کا مطلب ہے چپ رہنے والا بھی دل میں پڑھ سکتا تو پڑھے نا۔ اگر یہاں شور ہو رہا اور میں کہہ دوں کہ چپ کرے، اس کا کیا معنی ہے کہ دل میں بھی کچھ نہ پڑے؟ اس کا یہ معنی ہے کہ آپ کا حصہ بھی کچھ نہ پڑے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں اتنا اونچی کچھ نہ پڑے جس سے میں گفتگو نہ کر سکوں، مجھے گفتگو نہ ہو سکے، میں قرات نہ کر سکوں، تلاوت نہ کر سکوں، خطبہ نہ دے سکوں، بات خاموشی سے سنے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دل میں اگر کوئی آپ کو وظیفہ پڑھنا پڑے، دعا پڑھنی پڑے، حضور کا نام سن کے درود پڑھنا پڑے تو تم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کی آیت کا معنی اگر لے لیا جائے تو یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو، سننے کا یہ معنی نہیں ہے کہ دل میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہم تو اس لیے سورۃ الفاتحہ کو حصہ پڑھتے، سنت کے مطابق پڑھتے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارا انداز نہیں ہے، یہ ان بدبختوں کا انداز ہے جنہوں نے مقتدیوں کو کچھ پیچھے پڑھنے نہیں دیتے۔ ہمارا کیا انداز ہے؟ کسی بھی آدمی حدیث مسجد میں جائیں آپ کو امام ایسے قرات کرتا نظر آئے گا الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، پھر وقفہ کرے، الرحمن الرحیم ثم یقف، پھر وقفہ کرے، مالک یوم الدین ثم یقف، پھر وقفہ کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ثم یقف، پھر وقفہ کرے گا۔ اس وقفے میں پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتے۔ آمین کہنے کے بعد کچھ دیر یہ خاموش رہے گا، اس خاموشی میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے۔ ساری قرات کر کے کچھ خاموش رہے گا رکوع سے پہلے، وہاں پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ کہتے جی وہ امام جو پڑھ رہا ہے، جب ہمارا امام پڑھ رہا ہوتا ہے ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے۔ نماز کے بعد ہم سے پوچھ لیا کرے کہ امام نے کون سی سورت پڑھی، فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ہم نے سنی بھی ہے اور ہم نے پڑھی بھی۔ جیسے حضور نے فرمایا فاتحہ میرے پیچھے پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہو۔ فرماتا ہے تم ساری چیزوں کو جو نفل ہے وہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو اور جو فرض ہے فاتحہ اس کو چھوڑے جا رہے ہو۔ پھر ذرا اپنی عقل سے سوچے، کچھ عقلی دلائل دے، کیونکہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قرآن کوئی مسئلہ سمجھانا چاہے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے، لیکن پھر قرآن عقل کی طور پر بندے کو سمجھانے کے لیے مثال سے سمجھاتا ہے۔ مثلا اللہ نے مسئلہ سمجھانا تھا نا کہ یہ قبروں والے یہ مردے تمہاری دعا اور پکار نہیں سن، تو اللہ تعالیٰ کیسے سمجھایا کہ ایک پیاسا بندہ کنویں پر چلا جائے اور کنویں کے اوپر کھڑا ہو جائے اور کہے اے پانی اوپر آ، اے پانی اوپر آ، اے پانی اوپر آ، کیا وہ پانی اوپر آ جائے گا؟ قرآن کیسی مثال ہے؟ فرمایا عقل والوں سوچو کیا وہ پانی اوپر آ جائے گا؟ یا اللہ نہیں آئے گا۔ فرمایا ایسے ہی جب تم قبر پہ کھڑے ہو گے ان کو پکارو گے نا، وہ تمہاری پکار نہیں سنیں۔ عقل سے، دلیل سے، عقلی دلیل دے کے اللہ نے مسئلہ سمجھا۔ اور عقلی دلائل جو اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگرچہ آپ نے صحابہ کرام کو بھی کچھ عقلی دلائل دے کے مسائل سمجھائے
لیکن قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، اکثر عقلی دلائل اور مثالیں کافروں کے لیے تاکہ وہ سمجھے اور غور کریں۔ لیکن آج اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ حدیث چھوڑ کے، حدیث کے بعد ہم عقلی دلائل دیتے ہیں، شاید لعلکم تتفکرون، شاید کوئی تفکر کرے، شاید کوئی غور کرے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو شاید عقل سے سوچے، اس کو سمجھ آئے۔ مجھے آپ بتلائے کہ جب آپ حج کرتے، حج کے اندر کتنی چیزیں، طواف کر لیں حج نہیں ہو، سوا مربع کی سعی کر لیں حج نہیں ہو، مزدلفہ پہنچ جائے حج نہیں ہو، منا میں آ جائے حج نہیں ہو، قربانی کر لیں حج نہیں ہوا۔ حج کا ایک اہم ترین رکن ہے یوم عرفہ، عرفہ کی حاضری۔ اگر وہ نہ ہو تو اس حج کو حج نہیں کہتے، اس کی اصل یوم عرفہ کی حاضری ہے، عرفات کی حاضری۔ حضور نے فرمایا جو عرفات میں پہنچ گیا اس کی حج ہو گئی۔ سارا کچھ پڑھ لے، نماز نہیں ہوتی جب تک اس میں فاتحہ نہ پڑھی۔ روزہ نہ رکھے اور کہے کہ رمضان گزر گیا ہے اور میں نے پورا ادب احترام کرام کیا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ سکا، مجھے بتلاؤ جب روزہ نہیں ہے، رمضان تو روزے کے ساتھ، نماز تو فاتحہ کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس وجہ سے اس چیز کا نام پڑا ہے، جو اس کی وجہ تسمیہ ہے، وہی اس میں نہ ہو۔ ایک بندہ ملک کا صدر ہے تو اس کو صدر تب کہیں گے جب وہ صدر ہوگا۔ وجہ تسمیہ صدر کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، جب تک وہ صدر اس مقام پہ نہیں پہنچے گا جو مرضی کر لے، جتنا مرضی اونچی جگہ پہ چلا جائے، صدر نہیں ہوگا، کیونکہ صدر کے لیے خاص اصطلاح ہے۔ نماز نہیں ہوگی، نماز کے لیے فاتحہ کے اندر ہونا، نماز کے اندر ہونا، یہ نماز کہلانے کے لیے، بننے کے لیے ضروری۔ یا اس طرح سمجھائے، اور یہ مثال اس سے آگے جو ہے یہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مثال ہے، اور اکثر میں بیان کرتا ہوں، میں نے خود ان سے سنی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک روڈ پر جلوس جا رہا ہو، ریلی جا رہی، بندے جا رہے، بہت سارے 100 50 200 بندے جا رہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کوئی جلوس ہے، یہ کوئی ریلی ہے، یہ اسلام آباد جا رہی، یہ کوئی جلوس ہے، یہ کوئی ریلی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ آ رہی، یہ ذہن ہوگا۔ لیکن اگر اس میں 4 بندوں کے کندھوں پر میت ہو، جنازہ ہو، تو آپ بتلاؤ اس کو ریلی اور جلوس کوئی عقل مند بندہ کہے گا؟ سارے کیا کہیں گے؟ کیا جا رہا ہے؟ جنازہ جا رہا ہے۔ نام بدل گیا، کس کی وجہ سے؟ میت کی وجہ سے، ایک بندے کی وجہ سے۔ اس پورے جلوس کا، اس پورے اجتماع کا، پورے اکٹھ کا، چاہے 1000 2000 4000 بندہ جا رہا ہے، ہر بندہ کہے گا جلوس نہیں، ریلی نہیں، یہ کیا ہے؟ جنازہ۔ نام کس نے بدلا؟ ایک وجود نے، ایک شے نے اس کو میت کہا۔ اگر وہاں سے میت ہٹا دی جائے اور اس میں ایک ایسا بندہ چلا جائے جس کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہو، جو نشانی ہمارے ملک میں ہوتی ہے، دولے کی نشانیاں ہم لگاتے ہیں، بناتے ہیں، اس میں وہ منظر نظر آ رہا ہو، وہی جس کو ہم نے پہلے جنازہ کہا تھا، وہ میت نکلی، آگے ایک اور بندہ آ گیا جس کے گلے میں کوئی ہار وغیرہ ہے، جس نے دیکھا اس نے کیا کہا؟ یہ بارات جا رہی ہے۔ یہ کس سے نام بدلا؟ بندے وہی ہے، سڑک وہی ہے، جگہ وہی ہے، ایک بندے سے نام بدلا، یہ بارات۔ اب اس کو اجتماع اکٹھ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے ایک بندہ اس میں ایسا آ گیا جس کی وجہ سے ساری حیرت، سارے نام بدل گئے کہ یہ جناب بارات جا رہی۔
اب اس بارات میں سے دولہا نکالو تو وہ جلوس ہے، اور دولہا لے آؤ تو وہ کیا ہے؟ بارات۔ پھر دولہا نکال لو تو جلوس ہے، پھر دولہا لے آؤ تو وہ بارات ہے۔ سارا دن پریکٹس کرتے رہو۔ دولہے کو باہر لے آؤ وہ جلوس ہے، ریلی ہے۔ دولہے کو اندر لے آؤ وہ کیا ہے؟ بارات ہے۔ دولہے کو بھی نکال کے میت لے آؤ تو وہ کیا ہے؟ جنازہ ہے۔ سارا دن جو مرضی کرتے رہو، نماز نہیں، وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ، قبلہ رخ کرو، ہاتھ اٹھاؤ اور باندھو اور سبحان اللہ پڑھو، پھر نیچے چلے جاؤ، رکوع کرو، پھر سجدے کرو اور تحیات پڑھ کے سلام پھیرو۔ نماز نہیں ہے۔ نماز کا نام اس شے سے ہے جو اس کی اصل ہے، اور اصل کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اگر ایسے سمجھ نہیں آئی، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کو دوسری مثال سمجھاتے ہیں۔ آپ نے گھر میں حکم دیا، آرڈر دیا کہ سبزی پکائے، توجہ میری طرف رہے تاکہ یہ بات پوری طرح اس پر آپ کی گرفت ہو جائے۔ آپ نے کہا گھر والوں کو کہ سبزی پکائے، آج ہم نے سبزی کھانی ہے، سبزی پکائے۔ اس نے کہا میرے کو سبزی کون سی پکانی ہے؟ بھائی میں لے آتا ہوں۔ اس نے وہ سبزی کی دکان پہ گیا، وہ کدو لے آیا، اور اس نے بیوی کو کہا کہ یہ سبزی ہے، یہ کدو ہے، اس کو پکاؤ۔ اب کیا کدو اکیلا پکتا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ کئی چیزیں، گھی اس میں ہے، مرچی اس میں ہے، مسالہ اس میں ہے، ٹماٹر اس میں ہے، پیاز اس میں ہے، ساری چیزیں، لیکن اس سالن کا اصل کیا ہے؟ اصل کدو۔ اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کیا پکا ہوا ہے؟ ہم نے کدو پکایا، ہم نے سبزی پکائی ہے۔ بھائی سبزی کون سی ہے؟ یہ کدو پکایا ہے۔ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں ٹماٹر نہیں ہے؟ ٹماٹر ہے، تو اس کا ذکر ہی نہیں۔ اس میں مرچیں پر تذکر الگ آیا ہے؟ نہیں، ہم نے کدو پکایا ہے۔ بھائی کدو اکیلا پک گیا؟ نہیں، پکتا تو نہیں، بتاتا بھی کوئی نہیں، پوچھتا بھی کوئی۔ سمجھ گیا کس لفظ سے ایک اصل چیز جو اس میں تھی اس کا نام لیا، یہ سمجھ گیا کہ کدو پکا ہے۔ اب بندہ اس میں کدو نہ ڈالے، اب دوسری طرف ذرا آ جائے، کدو نہ ڈالے، اور مہمان آ جائے تمہارے گھر اور وہ پوچھے کیا پکا ہے؟ آپ نے کدو پکا۔ آپ کدو کا سال اس میں سامنے رکھ دیں، وہ کدو ڈھونڈے، کدو کہاں گیا ہے؟ آپ کہیں گے کدو لے کے دیا تو تھا، اس میں ٹماٹر بھی ہے۔ اس نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کدو پکا، کدو کا ہے۔ اس نے کہا مرچیں نظر نہیں آ رہی، مرچیں ڈلی ہوئی، گھی اس میں ہے، مسالہ اس میں ہے۔ اس نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کدو۔ اس نے کہا کدو ہم نے نہیں اس میں ڈال سکے، اور بدبخت جب کدو ڈالا نہیں ہے تو پھر کدو کہتے کیوں وہ پکا ہوا ہے؟ جب فاتحہ اس میں ہے ہی نہیں تو نماز کیسی؟ اصل فاتحہ ہے تو وہ نماز ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ تیسری مثال دیا تھا، گوشت کی مثال۔ فرمایا کرتے تھے ان کا اپنے انداز سے، فرماتے گوشت جو پکائے اور اس میں گوشت نہ ڈالے، کوئی عقل مند کہتا ہے کہ یہ گوشت پکاؤ؟ سب کچھ ڈال، اس میں کدو بھی ڈال، چلو کدو بھی اس میں ڈال، سب کچھ ڈال دے، لیکن آپ کہیں کہ گوشت پکا ہوا ہے تو جس قسم رکھیں گے وہ کہے گا کیا پکا ہے؟ بھائی کدو، گوشت نہیں، گوشت ہم نے ڈالا نہیں، گوشت نہیں ڈالا تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ کدو گوشت پکا ہوا ہے؟ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز کیوں کہتے ہو کہ ہم نے نماز پڑھی ہے؟ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے صرف ٹماٹر ٹماٹر ڈالے ہیں، ساتھ مسالہ ڈال دیا ہوگا، کدو نہیں ہے بھائی، یہ گوشت نہیں ہے بھائی، یہ نماز نہیں ہے بھائی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ نماز کے ساتھ، یہ تو سلاد ہے، یہ تو ساتھ کھانے والی چیزیں ہیں، یہ تو ٹماٹر کی حیثیت رکھتی ہے، جو باقی ہانڈی کی لوازمات ہیں، یہ نماز کا حسن و جمال ہے، جو مرضی پڑھ لے۔ اصل کیا ہے؟ ایک سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا اصل کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ پر درود و سلام۔ یہ ہے نماز، یہ ہے نماز۔
حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری مثال عقلی دے کے بات کلوز کر. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر فاتحہ نہیں پڑھنی تو مجھے یہ بتاؤ مسجد میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، دیکھو نا ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں دوسرے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں دوسرے بھی نماز پڑھتے ہیں. اب وہ نماز شروع کی تو اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی ہاتھوں کو باندھ لیا ہم نے بھی ہاتھوں کو باندھ لیا. اب وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے، دوسری رکعت ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، یہ زور اثر کی نماز ہے، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور ہاتھ بھی جہاں ہے اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہے. آج اس طرف نہیں جاتے، یہی رہتے تاکہ ان کا جو ہے وہ بے مزہ نہ ہو. فاتح پر رہتے، ہاتھ اس نے باندھ لیے ہم نے بھی باندھ لی، دونوں کھڑے ہیں زور کی نماز. اب وہ کھڑا ہے پیچھے. اب آپ بتائیں شیخ القرآن رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس سے پوچھو تو تو کدھر ہے؟ یہ خاموش کر ہے. آپ کے پاس جو بندہ آ کے آپ کو بلائے، حضرت شیخ القرآن کی تو اپنی مثال تھی نا، اپنا انداز تھا. میں اکثر تقاریر میں بیان کیا کرتا ہوں، ان کا ایک اپنا انداز تھا. وہ انداز ایسا تھا، اور میں کہتا ہوں بندہ جو جائے کسی کو ملنے اور بندہ رہتا وہ تیسری منزل پر، نیچے سے یہ پہلے. اب بندہ تیسری منزل سے نیچے اترا، دروازہ کھولا، اس سے پوچھا کہ دروازہ پہلے آپ نے کی کہ میں نے؟ کس کو ملنا ہے؟ کسی کو بھی کوئی چیز چاہیے؟ نہیں. پھر آئے کیوں؟ اس نے کہا ویسے ہی آگے. پھر بیل کیوں دی ہے؟ یار میں نے کوئی کیلے دی ہے، یہاں سے کئی لوگ گزر رہے تھے وہ بیل دے رہے تھے، میں نے چلو کہا چلو چھیڑ دے بیل دے. پھر کہا دوبارہ ایسا نہیں کرتا. پھر بیٹھی وہ پھر اوپر چلا گیا نیچے سے، پھر بیل وہ پھر نیچے اترا، بیل دوبارہ کی میں نے دی. کیوں دی ہے؟ ویسے ہی دی. آپ کو چیز چاہیے؟ نہیں. کسی ملنا چاہتے ہو؟ کسی کو بھی. حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے جب نماز میں آتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، اللہ اکبر، آپ بیل تو دے دی، اس کا دروازہ کھٹکھٹا تو دیا ہے، اب یہ کھڑا ہے، منہ اس کا نیچے ہے، ہاتھ اس سے بھی نیچے ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ یا اللہ میں ویسے ہی آ گیا، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. پھر اچھا کچھ نہیں چاہیے، یہ کھڑا ہے شریف، یا اللہ یہ جو آگے کھڑا ہے نا یہ مولوی، اس نے خبردار اگر تو نے پیچھے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیا اور تجھے یہ صراط مستقیم مل گیا تو مجھے ختم شدوں کے چاول کون کھڑائے گا؟ خبردار جو تم پیچھو بولے چپ کھڑے رہے. اور ان کے دلائل بھی عجیب عجیب ہوتے. ایک گاؤں کا واقعہ اور سچا واقعہ میرے اپنے ساتھ علاقے کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس علاقے کے بندے زیادہ بیٹھے. تو وہاں پیش آیا وہ واقعہ. مجھے ساتھ نے کہا کہ یہ ہمارا بابا ہے اور یہ مسئلہ نہیں سمجھتا. بڑے مسئلہ رفع دین بھی سمجھ گیا، باقی مسائل سمجھ گیا، فاتح کا مسئلہ نہیں سمجھتا. کئی علماء کو خطیبوں کا مجھ کو ملایا لیکن کسی کی بات سمجھ نہیں آتی. آپ آ گئے شاید کوئی آپ کی سمجھ. میں اس کے بعد پہنچا، بیٹھے ہم اس بابا جی کے ساتھ. تعارف تو تھا نہیں، خیر انہوں نے نام سنا ہوا تو تعارف ہوا. کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ مجھے فاتح کا مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ تو آپ کو لے آئے. تو میں ایسے ویسے نہیں سمجھتا، میں پڑھیا نہیں لیکن بڑھیا ہوا ہے وہاں میں نے سمجھانی ذرا غور نہ سمجھائی. میں کہ فاتح فرض ہے جی فاتح پڑھنے کے لیے مان وہ ساکے پر تو ہے. میں نے گل دس بابا جی نے اپنے سکالے سے بولتا ہے جو ساکے پر گل ہے دس جدو نماز دے وچ لکھے ہوا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی تو پھر تو کیوں پڑھانا؟ میں کہ نماز کیوں لکھا ہو سکا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیر رک. رک جب رک لکھا ہوا ہے تو آگے پھر کیسے پڑھاتا ہے تو؟ جب نماز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے پڑھنے والے ایتھے رک، اس سے آگے آپ نے نہیں جانا. اللہ کی قسم ان کے دلائل ہیں ہی ایسے، قرآن کی دلیل میں نہیں ہے نہ مصطفیٰ کی حدیث. ایوہ پچو یہ تکے ہوتے ہیں، یہ وہ مولویوں کے لطیفے ہوتے ہیں جو وہ سناتے ہیں اور بھیڑوں کو مطمئن کرتے ہیں. میں اس کی یہ دلیل سن کے یقین جاتا 4-5 منٹ خاموش رہا. خیر وہ بابا
اہل حدیث ہو کے فوت ہوا ہے، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مسئلہ تو وہ سمجھ گئے، لیکن پہلی اس کی دلیل پر میں 2-4 منٹ خاموش رہا۔ کہتا ہے چپ کر کے ہو، میری گل کا جواب کوئی نہیں۔ میں کہ بابا جی کوئی نہیں، ایک آیت ہے قرآن تھوڑے گل کا جواب جی کہو تو میں پڑھ دیں آدھا جی پڑھ۔ میں کہ بھائی دا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل سے ملاقات مکالمہ ہو تو سلام کہہ کے نکل جاؤ، اس بیچارے کو کیا پتا ہے دلائل کا؟ بھئی ایسے دلائل حضرت شیخ قرآن فرماتے تھے کہ اللہ کے دروازے پہ جو گئے ہو آواز دی اللہ اکبر، رب کہتے ہیں ہاں میرے بندے، کیا تکبیر پر اللہ یہ نہیں کہتا لبیک یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں؟ بتلا کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ کچھ بھی نہیں چاہتا، ویسے آ گیا تھا، لوگ آ رہے تھے، میں نے کہا چلو میں بھی ذکر لا۔ بھئی کچھ مانگنا نہیں ہے تو نماز کا فائدہ؟ تو شیخ القرآن رحمہ اللہ نے اپنے انداز سے بیان کرنا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ سینے پر ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں ہاں میرے بندے کیا چاہیے؟ اللہم باعد بینی، شروع بھی دعا، اے اللہ میں کیا چاہتا ہوں، کیا مانگنے کے لیے آیا ہوں؟ الحمد، پہلے دعا شروع کی، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے وجود سے میرے جسم سے میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب میں دوری پیدا کی ہے، جس طرح ان دونوں کا ملنا ممکن نہیں، اے اللہ اسی طرح میرے گناہوں کو میرے وجود سے دور کر دے، پاک کر دے، صاف کر دے، جس طرح صابن سے کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اللہ میرے وجود کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے۔ یہ دعا مانگ کے رب کہتا ہے میرے بندے، جو بندہ مانگ لیتا ہے دعا رب کہتا ہے اور کیا چاہیے؟ اے اللہ جی اور میں مانگتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا میرے بندے، دعا قبول۔ آگے بتلا اور کیا چاہیے؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں مانگ لیتا ہوں، پہلے ذرا تیری تعریف تو تحمید تو کر لوں، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اسی وقت جواب آتا ہے اے میرے فرشتو، میں اللہ آسمان پہ اس کے الفاظ کو سن کے کہہ رہا ہوں، دیکھو تو صحیح، حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ ساری نماز کا جواب نہیں آتا سوائے فاتحہ۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدک، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میرا بندہ پڑھتا ہے آدھی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ نماز کون سی ہے، وہ کون سا حصہ ہے جس کا جواب دیتا ہے؟ التحیات للہ کا نہیں، سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ کا نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک کا نہیں، وہ جواب کس کا دیتا ہے؟ فاتحہ کا دیتا ہے۔ حضور نے فاتحہ کو ہی نماز کہہ کے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدک، یہ حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، یہاں سے قدسی الفاظ شروع ہو رہے ہیں، حدیث قدسی، یہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کر لی ہے، اب نماز معراج بننے لگی ہے، رب سے ہم کلام ہونے لگا ہے۔ وہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا وہ خاموش کھڑا ہے، وہ مناجی نہیں کرتا، رب سے ہم کلام نہیں ہوتا، اس لذت میں نہیں جاتا، اس کی نماز معراج نہیں بنتی۔ معراج کس لیے بن رہی ہے؟ اور اس کے لیے جو فاتحہ پڑھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان سے جواب حمدنی عبدی، میرے فرشتو جس کو میں بنانے لگا تھا انسان کو تم کہتے تھے نہ بناؤ، یہ خون پائے گا، دیکھو یہ خون پا رہا ہے یا میری تعریف کر رہا ہے؟ حمدنی عبدی، اب اس پہ غور کریں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے تعریف کی۔ یہ تو مسجد ہے نا آل حدیث کی، اس میں تو جب ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو سارے فاتحہ جب پڑھیں گے تو ہر کا جواب کیا آئے گا؟ حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، عبدی میری تعریف کر رہا ہے، یہ سارے بندے میری تعریف، میرا بندہ میری، ہر کے لیے الگ الگ جواب۔ مسجد دوسری میں چلے جائے، ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں ادھر چلے، کسی مسجد میں آپ چلے جائیں، عالم حدیث کی نہ ہو، اب وہاں پوری مسجد میں کتنے بندے فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ ایک، اور وہ ہے مولوی صاحب فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔
اب جواب آتا ہے حمد علی عبد، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. کون؟ ایک. پوری مسجد میں کون؟ ایک. اگر امام کا پڑھنا سب کی طرف سے ہو جاتا تو اللہ کی طرف سے جواب آتا حمدنی عبادی، ان سارے میرے بندوں نے میری تعریف کی. جواب ایک کا آتا ہے، ایک کا الگ الگ جواب آتا ہے. حمدنی عبدی، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اسمع علی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجد علی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے آپ تیری اور میرے درمیان تقسیم ہو گئی، آدھا حصہ جو میرا تھا وہ تو نے کہہ لیا. الحمدللہ رب العالمین، یہ حصہ میرا تھا. الرحمن الرحیم، یہ شان میری تھی. مالک یوم الدین، یہ بزرگی میری تھی، تو کر لی. یہاں سے آگے میرا حصہ ہو گیا پورا، میرا حق ہو گیا پورا. اب بندے تو مان کیا ماننا چاہتا ہے؟ تیرا حق شروع ہونے لگا ہے. یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں مشرک نہیں ہوں، میں بدعقیدہ نہیں ہوں، غیر اللہ سے مدد مانگنے والا نہیں ہوں، یہ میرا تعارف ہے. اللہ کہتا ہے مانگ مانگ، اب تیرا حصہ ہے، میرا حصہ پورا، اپنا حصہ مانگ. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دے. اللہ کہتا ہے جو سے فرشتوں میں کہتا ہے فرشتوں سن لو، جو میرے بندے نے مانگا وہ میں نے دے دیا، جو اس نے مانگا وہ میں نے دے دیا ہے، جو مانگ رہا ہے میں دے رہا ہوں. اب امام اور مقتدی مل کے اس مانگنے پر مور لگا رہے ہیں. کس کی؟ آمین آمین. اے اللہ ایسے ہی کر، اے اللہ ایسے ہی کر. اللہ قبول فرما لے. آواز آتی ہے ہم نے قبول کر لیا ہے. یہ شخص اس کو حاصل ہے. نماز اس کا اللہ سے مکالمہ ہے، نماز معراج ہے. آپ کی جب فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ نہیں تو نماز نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.